ٹھیک خوشنود امام زمانہ بلندتر سلوات اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، بدعت و کفر کو اسلام بنا رکھا ہے۔ اگر اپنے دین کو بچانا ہے تو اے خدایا اسے بھیج جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، بالکل وقت مختصر ہے، میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر خطبے کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باعظمت اچھی تہذیب یافتہ زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کے نجات کے لیے 14 ہادی عطا کیے، اور خدا کی قسم تم ہی وہ قوم ہو کہ جو دنیا میں رہ کر دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر انہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے تھے ہمارا ہے۔ تمہارے تھے ہمارا ہے، تمہارے تھے ہمارا ہے، تمہارے تھے ہمارا ہے، ہاں تمہارے تھے ہمارا ہے۔ اور مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم ہے، ہم ہی واحد وہ قوم ہے کہ جو فخر کرتے ہیں اور فخر سے اور ناز سے دنیا والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں تمہارے تھے ہمارا ہے۔ ہمارا پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا، ہمارا آخری بھی کعبہ میں آیا۔ کعبہ پہلا بھی کعبہ میں، اس لیے تو میں کہتا ہوں دعا کیا کرو کہ اللہ جلد از جلد وقت کے محمد کو، وقت کے علی کو، وقت کے حسن کو، وقت کے حسین کو، وقت کے زین العابدین کو، وقت کے محمد باقر کو، وقت کے جعفر صادق کو، وقت کے موسیٰ کاظم کو، وقت کے علی رضا کو، وقت کے محمد تقی کو، وقت کے علی نقی کو، وقت کے حسن عسکری کو اور مہدی کو جلد از جلد اذن ظہور دے، تاکہ علی کا علی بیٹا، توجہ چاہتے ہوئے، جلد از جلد اذن ظہور دے تاکہ علی کا علی بیٹا علی کی تلوار ذوالفقار کو بے نیام کر کے اپنے ہاتھوں میں تھام کے اور محمد کو اپنے جیسا کہنے والے کمینوں کے سروں کو تنوں سے جدا کر کے دنیا والوں کو یہ سمجھا دے کہ جس محمد کو تم اپنے جیسا کہتے تھے وہ محمد تم جیسا نہیں، وہ محمد ہم جیسا۔ وہ محمد تم جیسا نہیں، وہ محمد ہم جیسا ہے، تم جیسا نہیں۔ اور یہ روایت ہے جب ہمارے امام آئیں گے تو امام کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیں گے۔ امام اس خطبہ میں کہیں گے کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم، اور دنیا والو تم میں سے اگر کوئی آدم کو دیکھنا چاہے، من ارادہ ان ینظر الی ابراہیم، تم میں سے کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو وہ مجھے دیکھ لے، میں ہی وقت کا آدم ہوں، میں ہی وقت کا ابراہیم ہوں۔ ہاں تم میں سے کوئی آدم کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھ لے، تم میں سے کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھ لے، تم میں سے موسیٰ کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھ لے، تم میں سے کوئی عیسیٰ کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھ لے، تم میں سے کوئی محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے۔ یار بولو میرے ساتھ تو لطف آئے گا نا۔ تم میں سے کوئی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھ لے، تم میں سے کوئی علی کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھ لے، تم میں سے کوئی حسن کو دیکھنا چاہے، تم میں سے کوئی حسین کو دیکھنا چاہے، وہ کسے دیکھے؟ وہ مجھے دیکھ لے۔ اب ایک ایک بندے کی سماعت کو خریدتے ہوئے بڑا قیمتی جملہ ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اور آپ کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی مہدی کیا کہیں گے؟ جو آدم کو دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہے، جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے، جو مرتضیٰ کو دیکھنا چاہے، جو حسن کو دیکھنا چاہے، جو حسین کو دیکھنا چاہے، وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ وقت کے انبیاء کو بھی میں ہوں اور وقت کا علی بھی میں ہوں، وقت کا
کا حسن بھی میں ہوں، وقت کا حسین بھی میں ہوں. پھر جملہ کہنے کا حق دیجئے نا. وقت کے محمد بھی مہدی ہیں، وقت کے علی بھی مہدی ہیں، توجہ چاہتے ہوئے، وقت کے حسن بھی مہدی ہیں، وقت کے حسین بھی مہدی ہیں. اور جس نے کل کے حسین سے جنگ کی، دنیا والے اسے بھی یزید کہتے ہیں. جو آج کے حسین سے جنگ کرنے کی سوچ رہا ہے، دنیا والے اسے بھی یزید کہیں. آج کے اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے نبیوں کو معجزات دیے. بس 2-4 جملے آپ کے سامنے جلدی تمام کریں. اللہ نے انبیاء بھیجے اور اللہ نے انبیاء کو معجزات دیے. آپ جانتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ تھا؟ عصا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے وہ عصا اژدہا بنتا رہا. جیسے موسیٰ دنیا سے گئے وہ عصا تو تھا لیکن اژدہا نہیں بنا. جناب سلمان کو اللہ نے قالین دیا. جناب سلمان کے پاس قالین تھی ایک، وہ اس کے اوپر بیٹھتے تھے تو قالین کیا تھی؟ وہ پرواز کرتی تھی. جب تک سلمان نبی رہے وہ قالین تھی. جیسے سلمان نبی یہاں سے گئے دنیا سے، قالین تو موجود تھی لیکن اس نے کبھی معجزہ نہیں دکھایا. میں کوئی لمحہ فکریہ دے کے اور کوئی پیغام ہے کہ جو آپ کے دیا کرنا چاہتا ہوں. یعنی اللہ نے نبیوں کو معجزات دیے. جب تک نبی رہتے تھے معجزہ کام کرتا تھا، جب نبی چلے جاتے تھے معجزہ ہوتا تھا، کام نہیں کرتا تھا. معجزہ نہیں رہتا تھا. یعنی اصول مل گیا، فارمولہ مل گیا، قانون مل گیا کہ جب تک نبی ہوں گے، جب تک معجزے والا ہوگا. یار جاگو کے تو جملہ کہوں گا نا. یعنی جب تک معجزے والا ہوگا، توجہ کرنا یار، جب تک معجزے والا ہوگا، خوش رہے سلامت رہے آپ، جب تک معجزے والا ہوگا معجزہ کام کرے گا. چوہی معجزے والا جائے گا معجزہ کام نہیں کرے گا. فارمولہ مل گیا، اصول مل گیا، قانون مل گیا کہ معجزہ تب تک معجزہ رہتا ہے جب تک معجزے والا رہے. تو اگر تو قرآن کو معجزہ مانتا ہے پھر تجھے ماننا پڑے گا کوئی معجزے والا پردے کے پیچھے موجود ہے. معجزے کوئی معجزے والا موجود ہے. اب بڑا میں سوچ کے آیا تھا ذہن میں اور وقت انتہائی قلیل ہے. میں دیکھ رہا ہوں کیا کچھ کہا جائے اور کیا کچھ نہ کہا جائے. جو محظوظ ہو رہا ہے بلند تر صلوات پڑھیں. اچھا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محمد جب تک تو ان میں ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور جب تک یہ استغفار کرتے ہیں تب تک ان پہ عذاب. یعنی دو عذاب کو روکنے کے اللہ نے دو چیزیں بتا دیں. دو کہا کہ جب تک وجود مصطفیٰ ہے عذاب نہیں آئے گا، جب تک وجود مصطفیٰ ہے عذاب نہیں آئے گا. اور جب تک استغفار کرتے ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا. یعنی وجود مصطفیٰ ہے عذاب نہیں آئے گا، جب تک استغفار کرتے ہیں عذاب نہیں آئے گا. اب ہے کوئی مائی کا لال کہ جو کہے کہ میں استغفار کرتا ہوں اور میری استغفار نے اللہ کا عذاب روک دیا ہے؟ گناہ تو ہے نا، غلطیاں ابھی بھی ہیں، گناہ ابھی بھی ہیں، لیکن عذاب نہیں آ رہا. اب ہے کوئی مائی کا لال کہ جو کہے کہ میں استغفار کرتا ہوں، میری استغفار نے
اللہ کے عذاب کو روک دیا ہے. میری استغفار کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آتا. ہاں میری استغفار وہ ہے جس نے عذاب الہی کو نازل ہونے کے سے روک دیا ہے. اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نا، اور یقیناً کو نہیں کہہ سکتا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ عذاب کے رکنے کی وجہ وجود محمد ہے، اور آج بھی کوئی محمد موجود ہے. آج بھی وجود محمد، آج بھی کوئی محمد جیسا آج بھی کوئی موجود ہے. بس ایک آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں. آپ جب 15 شعبان آئے نا، یہ آج کا میسج ہے، پیغام ہے، نوٹ کر لیجئے. جب 15 شعبان آئے نا تو اپنے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دیا کرو اور کہا کرو کہ مبارک ہو، آج وقت کا امام آیا ہے. مبارک ہو، آج وقت کا امام آیا ہے. پھر اسے خود کہنا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسا امام ہے، میرا کیسا امام ہے. جو پوچھنا ہاں کیسا امام ہے، کون ہے، کہنا کہ میرا وہ امام ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہے، اس کی کنیت میری کنیت ہے، اس کی سیرت میری سیرت ہے. یعنی وہ جو نام مصطفیٰ بھی رکھتا ہے، صورت مصطفیٰ بھی رکھتا ہے، کردار مصطفیٰ بھی رکھتا ہے. یعنی صورت بھی مصطفیٰ جیسی ہے، صورت بھی مصطفیٰ جیسی ہے، سیرت بھی مصطفیٰ جیسی ہے. ہاں جب وہ پوچھے نا کہ تیرا امام کیسا ہے، تو اسے بتانا کہ میرا وہ امام ہے کہ جو نام میں بھی مصطفیٰ ہے، جو سیرت میں بھی مصطفیٰ ہے، جو صورت میں بھی مصطفیٰ ہے، جو بولنے میں بھی مصطفیٰ ہے، جو کردار میں بھی مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ لگتا ہے مجبور ہو جائے گا اس گھر کا بچہ ایک دن اپنے باپ سے پوچھنے پر کہ بابا ان شیعوں کا امام تو محمد جیسا ہے، ہمارا امام کس جیسا.